دیتا ہے تو اللہ دو نعمتیں ہر انسان کو عطا فرماتا ہے. بہت سے لوگ محروم رہ جائیں، وہ اللہ کی مصلحت. اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، اور دنیا میں انسان دونوں چیزوں پر بڑا بھروسہ کرتا ہے. جوان بیٹے ہوں، کلیئر جوان ہوں، بالکل ہٹے کٹے ہوں، اور بچے 5 6 7 8 4 بھی ہوں، تو بندہ کہتا ہے مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، 4 جوان ہیں، مجھے بھروسہ ہے. اللہ اولاد کے بعد دولت دے دے، دولت کے انبار دے دے، اللہ گاڑیاں دے دے، اللہ بنگلے دے دے، بندہ اور زیادہ مطمئن ہوتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے میری دنیا سنور گئی، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تمہارے رب نے ایک اور دن کا تصور قرآن کریم میں اپنے بندوں سے فرمایا، اور میرے رب نے یہ اعلان کیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. میرے بندو، ایک دن آئے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، جب اس کے دربار میں تم پہنچو گے تو یہ دولت کے انبار کسی کام کے نہیں ہوں گے. یہ دنیا کی دولت تمہارے کام نہ آ سکے گی، یہاں کی بادشاہت تمہارے کام نہ آ سکے گی. ہلک عنی سلطانیہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، بندہ قیامت کے میدان میں کہے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے نفع نہیں دیا، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا، اور ہاں میری بادشاہت نے مجھے ہلاک کر دیا. قیامت کے میدان میں انسان کے مال کام نہ آئے گا. تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا میدان ہوگا، بندہ ایک دوسرے سے چھپے گا. قرآن کریم میں رب نے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی. ایک انسان اپنے بھائی سے الگ ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا. شوہر اور بیوی دنیا میں بڑا پیار تھا، آج ایک دوسرے کے سامنے آنا گوارا نہیں کریں گے. ہر انسان اپنی جان کو بچانا چاہے گا. قیامت کا میدان ہوگا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ انسان کی دولت قیامت کے میدان میں کام آئے گی. کیا کام آئے گا؟ دولت تو ہم نے خوب کمائی، لیکن جو اللہ کے دربار میں کام آئے گا، اللہ نے اگلی آیت میں اس کا تذکرہ کیا. میرے رب نے فرمایا، الا من اتى الله بقلب سلیم. فرما بردار دل لے کر میرے پاس آ گئے، کامیاب. اپنے دل کو بنا کر لے آئے، اپنے دل کو سوار کر لائے، اپنے دل کو خواہشات سے بچا کر لائے. میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. تیرے چہرے پر داڑھی نظر آئے گی. جب تیرا دل بنے گا تو قرآن کا عادی ہوگا، قرآن کا عاشق ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا ہوگا. جب تیرا دل بنے گا تو تہجد میں کھڑا ہوگا. جب تیرا دل بنے گا تو ذکر کرنے والا بنے گا. جب تیرا دل بنے گا تو لوگوں کو تکلیف نہ دے گا. جب تیرا دل بنے گا زبان سے کوئی برا لفظ نہیں نکلے گا، اگر نکلے گا صرف اللہ کا ذکر نکلے گا. اور جب یہ دل بگڑے گا تو چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی. جب دل بگڑے گا مسجد میں نظر نہیں آئے گا. جب دل بگڑے گا سنیما ہالوں میں نظر آئے گا. جب دل بگڑ جائے گا تو پھر سود پر جائے گا، پھر حرام پر جائے گا، پھر شراب پر جائے گا، زناکاری پر آمادہ ہوگا، دنیا میں گناہ پر گناہ کرے گا اور احساس نہیں ہوگا. میرے رب نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، خواہشات سے بچایا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنایا، وہ آدمی کامیاب ہے. اپنے دل کو سوار کر لے گیا، اپنے دل کو بنا کر لے گیا. اس دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر الگ کیا، اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالا، مال کو نکالا، دولت کو نکالا، عجب کو نکالا، خود پسندی
को निकाला, लोगों के लिए नफरतों को निकाला, लोगों के लिए दुश्मनी को निकाला, अपने दिल को आईना बनाया और बनाकर अल्लाह के दरबार में लेकर गया। मेरा रब कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, मेरे बंदे आ जा, मुझे तेरा ही इंतजार था, ये दिल मुझे कबूल है, तू मुझे कबूल है। दरबार में चले, मेरे आपके आका ने इरशाद क्या फरमाया, मेरे आपके आका ने फरमाया, अल्लाह के नबी क्या बयान फरमाते हैं, अगर अपने दिल को देखना चाहता है कि तेरा दिल सवर चुका है या तेरा दिल बिगड़ चुका है, तो मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया अल्लाह के कुरान पे नजरें डाल। अगर तेरा दिल चाहता है तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करे, खाली वक्त मिला, तेरा दिल चाहता है अल्लाह के कुरान को पढ़ने वाला बने, तो मेरे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया इंदा तिलावतिल कुरान, अगर कुरान की तिलावत करते हुए या कुरान को सुनते हुए तेरा जी लगे, तुझे मजा आने लगे, तेरा दिल लगने लगे, तो मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया तेरा दिल बना हुआ है, तेरा दिल सवर चुका है, तेरा दिल बन चुका है। और कुरान पढ़ा जाए या तो कुरान पढ़े और तेरा दिल करे, दिल नहीं करता, कुरान बंद कर कोई और काम करेंगे, समझ ले दिल बिगड़ चुका है। पता ये चला दिल को संवारने की पहली चीज जो मेरे तुम्हारे नबी ने बयान फरमाई वो अल्लाह का कुरान है। क्योंकि रब को कुरान से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि हजरत उबई इब्ने काब रदियल्लाहु ताला ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, उबई अल्लाह तबारक व तआला कहता है तुम कुरान पढ़ो। हजरत उबई ने कहा अल्लाहु सम्मानी, कि अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ अल्लाहु सम्माक, रब ने तेरा नाम लेकर कहा है, तू कुरान पढ़, अल्लाह भी सुनेगा, मैं मोहम्मद भी सुनेगा। एक बहुत बड़े कारी गुजरे हैं हजरत अबू आसिम रहमतुल्लाह, ये कुरान पढ़ा है। अब कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की कोई वक़्त कोई इज्जत तो हमारे दिल में है, और इमाम की तो क्या औकात हो, पढ़ाने वाले की तो क्या औकात हो। जबकि ताजदार मदीना इमामुल अंबिया का फरमाने आली क्या है, उससे पहले मैं ये वाक़ई आपके सामने रखता चलूं। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले हजरत अबू आसिम बहुत बड़े कारी, कुरान की तिलावत करने वाले, बच्चों को मस्जिद नबवी में बैठकर अल्लाह के कुरान को सिखाने वाले, फरमाते हैं एक दिन शागिर्द करीब में आया और आकर कहने लगा हुजूर, जब आप कुरान पढ़ते हैं या कुरान पढ़ाते हैं या कोई भी कलाम करते हैं, आपके मुंह से खुशबू फूटती है, इसका राज क्या? अबू आसिम फरमाते हैं भाई खुशबू कोई नहीं आती, तुम्हारा वहम है। हजरत अबू आसिम से शागिर्द कहने लगा हुजूर ख्याल नहीं है, वहम नहीं है, ये तो आपके मुंह से खुशबू फूटती है, आप बताते नहीं हैं। वक्त गुजरने लगा, एक दिन शागिर्द ने तन्हाई में पाया और करीब में पहुंचा और जाकर कहने लगा हुजूर आज तो बताना होगा आपके मुंह से खुशबू क्यों निकलती है और आपके मुंह से कलाम करते हुए, रब का कुरान पढ़ते हुए ये खुशबू कैसे आती है? तो शागिर्द के जवाब में हजरत अबू आसिम ने फरमाया मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ाता हूँ, अल्लाह के कुरान को सिखाता हूँ। एक दिन मैं कुरान पढ़ाकर अपने हुजरे में गया और जाकर सो गया। जब मुझे नींद लगी है, ताजदारे मदीना मेरे तुम्हारे आका ख्वाब में तशरीफ लाए और मेरे नबी ने फरमाया आसिम बेदार हो जा। मैं खड़ा हो गया, ताजदारे मदीना ने फरमाया अबू आसिम इधर आ, मेरे करीब में आ। अबू आसिम करीब में आए, मेरे नबी ने फरमाया तुम बंदों को अल्लाह का कुरान पढ़ाता है, मेरा दिल चाहता है मैं तेरे होठों को चूमा दूं, मैं तेरे होठों को बोसा दूं। फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने होठों को मेरे होठों पर रखा, उसके बाद से मेरे मुंह से बराबर खुशबू आई। मेरे प्यारों जरा सोचना, कुरान पढ़ने वाला
قرآن پڑھانے والا اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے کہ تاجدار مدینہ خوام میں آئیں اور ہونٹوں کو بوسہ دے کر جائیں. کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے. اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. تاجدار مدینہ نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء. آسمان میں ستارے چمکتے ہیں جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں. زمین پر آسمان والوں کے لیے ستارے چمکے، آسمان والوں کے لیے زمین پر علماء چمکتے ہیں. تاجدار مدینہ نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو کھڑا کرے گا اور نبیوں کی جماعت سے کہے گا لوگوں کے لیے سفارش کرو. ہر ایک نبی اپنے امتی کی سفارش کرے گا. تاجدار مدینہ نے فرمایا کھڑا. اب فضیلت کس کی ہے؟ عالم کی. پہلے جنت میں کسے جانا ہے بھئی؟ آپ کھانا کھلاؤ بڑھیا والا تو پہلے کسے بٹھاتے ہو؟ عالم. تو جانا کسے چاہیے؟ عالم کو. میرے رب نے فرمایا عابد جا میرے فضل سے جنت میں چلا جا. عابد دوڑتا ہوا جنت میں کودا، عالم کھڑا رہ گیا. تو دل میں خیال آیا، دل میں تصور آیا رب نے فضیلت مجھے دی، قرآن میرے سینے میں اتارا، نبی کی احادیث میرے دل میں اتاری، پھر بھی جنت میں اس سے پہلے بھیجا اور مجھے روک دیا. اللہ دلوں کے حال سے واقف. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میرا اللہ دلوں کے حال سے واقف. وہ ایک چیٹی جب کالے جنگل میں چلے اس کے دل کی آواز کو سننے والا اپنے بندے عالم دین کی آواز کیوں نہیں سنے گا؟ میرے رب نے سنا، اپنے بندے عالم دین کو قریب کیا اور اس کے بعد یہ فرمایا بندے ادھر آ. میں نے اسے جنت میں اس لیے جانے دیا کہ اسے اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے. اور تجھے روکا اس لیے ہے اکیلے نہ جا، ساتھ میں لے کر جا. 10 کو لے جا، 100 کو لے جا. جس پر تو ہاتھ رکھے گا تیری سفارش قبول کی جائے گی. جسے تو کہے گا تیری سفارش قبول کی جائے گی. جس کے لیے تیری آواز نکلے گی تیری سفارش قبول کی جائے گی. یہ درجہ ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا. تو میرے تمہارے آقا نے فرمایا اگر دل سنوارنا چاہتے ہو، اگر دل بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے قرآن کے عاشق بنو، قرآن کے پڑھنے والے بنیں گے بھائی انشاءاللہ. اب ہم صبح سے لے کر شام تک پورے ہمارے اوقات مصروفیت میں گزرتے ہیں. 8 بجے اٹھے ناشتہ، اس کے بعد کام پر، شام کو آئے پھر کام کیا، اپنے دوستوں سے ملے جا کر سو گئے، صبح اٹھے پھر کام. میرے پیاروں کیا ان 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں مل سکتا؟ بتاؤ بڑی بات ہے کوئی؟ ہم آدھا گھنٹہ متعین کر لیں کہ اس آدھے گھنٹے میں سوائے رب سے بات کرنے کے اور قرآن پڑھنے کے ہم دوسرا کام نہیں کریں. میرے تمہارے نبی نے فرمایا جب تم ایسا کرنے لگو گے، قرآن کے عاشق بنو گے، قرآن کو وقت دو گے اور وقت کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو پڑھنے لگو گے، میرا رب کہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا تمہارا دل بننا شروع ہو جائے گا. وہ دل کی قدورتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، دل کا بغض نکلے گا، عداوتیں نکلیں گی، اس کی برائیاں نکلیں گی. آج دلوں میں حسد ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں برائیاں ہیں. آج کا ایمان والا، آج کا مسلمان سجدوں پر سجدے کرتا ہے اور دل میں بغض ہے. بتاؤ اللہ اس دل میں آئے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا. اپنی زبان سے برائی کرنے والا، اس دل میں بغض رکھنے والا، اس دل میں کینہ رکھنے والا اپنے رب کو دل میں اتارنا چاہے، اللہ کیسے آ جائے گا؟ میرے پیاروں ایک مہمان تمہارے گھر میں آئے اور مہمان کو گھر میں بٹھانا چاہو، گھر کو صاف کرو گے، چادر دوسری بچھاؤ گے اور ہو سکے گا آپ روم اسپرے ڈالو گے. مہمان آیا ہے، اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو اور دل کے اندر لاکھوں داغ دھبے لگے ہیں اور گندگیوں سے دل بھرا ہے، اللہ اس دل میں آ جائے؟ اللہ کیسے آ جائے گا؟
اس دل کو بنانا پڑے گا، اس دل کو سنوارنا پڑے گا۔ اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرو، اس کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ قیامت میں اگر کچھ کام آئے گا تمہارا بگڑا ہوا نہیں بلکہ سنوارا ہوا دل کام آئے گا۔ اگر تم نے دل کو سنوار کر اس دنیا سے چلے گئے، اگر اس دل کو بنا کر چلے گئے، اس دل پر محنت کر کے چلے گئے، اس دل میں اللہ کی آوازیں نکالی، اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو ڈالا، نبی کی محبت کو ڈالا اور اس کو آباد کر کے لے گئے، قیامت میں مزے ہیں، قبر میں مزے ہیں، حشر میں مزے ہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے صحابہ جب ان کا دل بنا، جب ان کا دل سنور گیا تو مال تو کیا جان کی قربانی دینی بھی آسان ہو۔ ایک صحابی رسول ہے، نبی کے دربار میں آئے اور کیا دیکھا؟ زندگی میں صرف ایک بار آئے، دوبارہ آنے کی زحمت ہو نہ سکی، وقت مل نہ سکا۔ تو فرماتے ہیں جب میں نبی کے دربار میں گیا تو آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اس وقت اتفاق۔ صحابی فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کے دربار میں گیا، علماء نے لکھا ہے وہ چلے گئے، اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ فرماتے تھے میں نے نبی کو اسی حال میں دیکھا۔ کیا عشق تھا نبی سے، کیا محبت تھی امام الانبیاء سے۔ تاجدار مدینہ کا ایک صحابی، ایک لاڈلا، آپ کا ایک ماننے والا، آئے ہائے اس کے بال کیسے ہیں؟ سخت ہیں، کنگھی کرنا چاہے کنگھی نکل نہ سکے، بال ادھر سے ادھر نہ جائے۔ تاجدار مدینہ کی سنت ہے اپنے بالوں میں کنگھی کرو تو آدھے بال ادھر ڈالو، آدھے بال ادھر ڈالو اور بیچ کی مانگ نکالو۔ یہ میرے تمہارے آقا کی سنت اور میرے تمہارے نبی کا طریقہ۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا صحابی اپنی زندگی میں یہ سمجھنے لگا کہ میں نبی کی سنت کو اپنے سر میں کیسے زندہ کروں۔ آج کا مسلمان تو اپنے سروں میں ڈیزائن بنائے، اپنے سروں کے بالوں کو نہ جانے کیسا بنائے۔ اور تو اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، آج کا ایمان والا، آج کا مسلمان اپنے گلے میں چین ڈالے، ہاتھوں میں کڑے ڈالے اور ہاں اپنے کانوں کے اپنے کانوں کو بندھوائے اور اس میں بالیاں ڈالے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسے مردوں پر لعنت جو عورتوں کا چال چلن ان کی مشابہت اختیار کرے۔ گلے میں چین ڈالنے والا، ہاتھ میں کڑے ڈالنے والا اور کانوں میں بالیاں ڈالنے والا بھلے سے نیک اعمال کرے لیکن اللہ کی لعنت کا برابر مستحق رہے گا۔ سوئے گا تو بھی گناہ، قرآن پڑھے گا تو بھی گناہ، اور تو اور ذکر کرے گا تو بھی گناہ، نماز میں کھڑا ہوگا تو بھی گناہ۔ یہ ایسا گناہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ کس لیے ڈالا جا رہا ہے بھائی؟ شوق میں، دیکھ کر، دنیا پہ نہیں۔ ہم بھی ڈالیں گے۔ ایک حدیث اور یاد آ گئی، وہ بھی سناتا چلو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں 3 آدمی ہوں گے جن کی جانب اللہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ وہ 3 آدمی کون سے ہوں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فرسٹ آدمی ہے المسبل ازارہ، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اب یہ گناہ کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ مجبوری میں نہیں، فیشن میں۔ اچھا لگتا ہے پاجامہ نیچے پڑا ہو اور نیچے کی گندگی صاف کر رہا ہو اور نیچے کا گرد و غبار لگ رہا ہو، یہ ہمارا فیشن ہے۔ تاجدار مدینہ کی سنت ہے پنڈلیوں سے اونچا پاجامہ رکھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، میرے نبی نے فرمایا قیامت میں جب آؤ گے تو ہم تمہاری طرف کلام بھی نہیں کریں گے، تم پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا جن کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچا ہو۔ والمنان، احسان کیا جتلایا، اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ اپنے سامان کو جھوٹی قسم سے بیچنے والا، اللہ اس سے بھی کلام نہیں کرے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ فیشن ہیں جو ہم فیشن میں کرتے ہیں اور ہماری زندگی اللہ کی نظر میں مردود ہوتی ہے۔ میرے پیارو یہ بتاؤ اگر موت اسی پر آ گئی اور کفر پر انتقال ہو گیا پھر کہاں جائیں گے؟
کبھی غور کیا ہم نے؟ یہ زندگی کو زیادہ دن کی نہیں ہے. بڑے اچھے اچھے نوجوان یوں ہی جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. بوڑھے بیٹھے ہیں اور جوان جا رہے ہیں. قبر کی سختی اور قبر کا حال کبھی تصور کیا؟ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا اس قبر کے عالم میں کیا ہوگا؟ آج میری طبیعت خراب ہے، آپ پوچھنے آئیں گے، رشتہ دار پوچھنے آئیں گے، اور آئیں گے، بیوی سرہانے بیٹھی رہے گی، پوری رات گزار دے گی. لیکن میرے پیارو قبر میں کیا ہو رہا ہے کوئی آئے گا؟ تمہارے سر میں درد ہو، تمہیں سخت درد ہو جائے، کوئی اور پریشانی ہو. ایک رات میری طبیعت خراب ہوئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا جاگتی رہنا، سونا نہیں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. اندازہ لگاؤ، میں نے اسے جگایا، میں سویا. کل قبر میں کیا ہوگا؟ کل حشر میں کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ کوئی دینے والا نہ ہوگا، ہمارے پاس آنے والا نہ ہوگا. میرے پیارو، رب نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے سنورنے کا، سدھرنے کا، اپنے دل کو بنانے کا. اسے بنا کر لے جاؤ، اسے سوار کر لے جاؤ. اللہ کے دربار میں جاؤ گے، اللہ خوشی کا اظہار کرے گا. اللہ فرمائے گا میرا بندہ بڑا اچھا، اپنے دل کو بنا کر لایا، اس دل کو میری محبت کے قابل بنایا. میرے پیاروں میں زیادہ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہنا چاہوں گا، روزانہ آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے نکالو، دل بنتا چلا جائے گا. اور دوسری چیز میرے نبی نے فرمائی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اگر لگتا ہے تو سمجھ لو دل بننا شروع ہو گیا. اور ذکر کرتے کرتے نیند آتی ہے، دل نہیں چاہتا یار یہ 3 تسبیح کیسے پوری ہو، یہ درود کیسے پورا ہو، یہ ذکر کیسے پورا ہو. اگر معاملہ یہ ہے تو سمجھ لو پھر دل بنا نہیں ہے، دل بگڑ چکا ہے. اور تیسری چیز میرے تمہارے نبی نے فرمائی، دل کو بنانے اور دل کو سنوارنے کے لیے تنہائی کا وقت آیا، رات کا وقت آیا، تو بستر پر لیٹنے لگا یا کام سے لوٹا، اپنے گھر میں آیا، اب تو نے سوچا تنہائی کا وقت ہے، اللہ کو یاد کر لوں. اگر دل میں تصور یہ ہے کہ رب کو منا لوں، اللہ کو یاد کر لوں، تھوڑا سا ذکر کر لوں، تو سمجھ لے تیرا دل بننا شروع ہو گیا، تیرے دل پر کام شروع ہو گیا. اور اگر تو گھر میں آیا، تو نے ٹی وی آن کیا، تو گھر میں آیا، تو نے موبائل چلایا، تو گھر میں آیا، تو نے یاروں کو فون کیا اور اپنے وقت کو ضائع کیا، تو سمجھ لو تمہارے دل میں بگاڑ ہے، اس میں سدھرنے کا چانس نہیں ہے. میرے پیارو، اس دل کو بنانے کی کوشش کرو، دل سنوارنے کی کوشش کرو، گناہ خود ختم ہو جائے گا. کیسے ختم ہوگا اور یہ کیسے بنے گا؟ ذکر کرو، قرآن پڑھو، تنہائی میں اللہ کو یاد کرو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچو ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک دن آخرت میں رب کو منہ دکھانا ہے. میرے پیارو، چند روزہ زندگی ہے، تم نے کچھ بھی کیا، نام بھی کمایا، شہرت بھی کمائی، دولت بھی کمائی، اور تمہارے عالی شان بنگلے بھی بن گئے، اللہ کی قسم چند روز کے بعد بیوی بھی نام لینے والی نہیں ہوتی. اور تو کیا نام لیں گے؟ اور تم مر گئے، ہمیں کیا پڑا؟ میں مر گئے، آپ کو کیا پڑا ہے؟ مر گیا ٹھیک ہے، اچھا مر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا اچھا آدمی تھا بھائی، معاملہ ختم. جن لوگوں کے لیے ساری صلاحیتیں ختم کر دی، جن لوگوں کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا، وہ لوگ انا للہ پڑھ کر دوبارہ نام نہیں لیں گے. اللہ کے بندو، اس دل کو سنوارنے کی کوشش کرو، دل کو بنانے کی کوشش کرو، اللہ کے دربار میں جاؤ، رونے کی کوشش کرو، اس رب کو مناؤ. اللہ کو آنسو بڑے پسند ہے، اگر ایک آنسو بھی تم نے رب کے دربار میں گرایا، اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کو پیار آئے گا. اللہ کے دربار میں جاؤ گے، اللہ کے دربار میں پہنچو گے، ایک آنسو نکالو گے، اللہ کہے گا میرے بندے آ جا، 80 سال کے گناہ تیرے معاف ہیں. اور یاد رکھنا، ذکر کرنے والا، اللہ کا قرآن پڑھنے والا اور راتوں کو ذکر کرنے والا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ اپنے گناہوں پر آنکھ سے آنسو نکالنے والا پسند. رونے والے کی آواز نکلتی ہے، اللہ کو جو وہ آواز پسند ہے نا، اتنا اپنا ذکر بھی پسند ہے. اللہ یہ دل ہمارا بھی بنا دے، اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرما دے. میرے پیارو، آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اپنے وقت کو نکالو اور قرآن کو پڑھو، اپنے وقت کو نکالو، ذکر کرو، اپنی اولاد کے ساتھ میں بیٹھو. ایک عجیب معاملہ اور کیا ہے، ہم ساری دنیا کو وقت دیں گے، اولاد کو نہیں دیں گے.
گھر سے گھر آئیں، شام کا وقت ہے کہ آدھا ایک گھنٹہ اولاد کے پاس بیٹھ کر انہیں دین کی باتیں بتلا سکتے ہیں، ان کے دل کو سنوار سکتے ہیں، لیکن نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ اور آج ماں باپ میں کہا کرتا ہوں یہ صرف اے ٹی ایم مشین بن گئے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ باپ کو ماں کو اولاد نے سمجھ لیا یہ پیسے دینے کی مشین ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اس لیے کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے نہیں، ان سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، ان سے محبت کا معاملہ نہیں کرتے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا تو گھر میں آئے تو ماں کو دیکھے محبت کی نظر سے حج کی برابر ثواب۔ میرے نبی نے فرمایا تو گھر میں آئے اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھے، بیوی مسکرانے لگے۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں زمین پر یہ دونوں مسکرا رہے ہیں، انہیں دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکراتا ہے۔ یہ اخلاق نبی تمہیں دے کر گئے، اپنی اولاد کے پاس میں بیٹھو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، عقیدت کا اظہار کرو، محبت کا اظہار کرو، اولاد سے کھیلو، ان سے کودو۔ یہ بھی سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ اولاد کے ساتھ کھیلا جائے، ان سے ہنسی مذاق کیا جائے، ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، اور تھوڑی دیر لے کر بیٹھ کر انہیں اللہ کا ذکر کرایا جائے، ان کے دلوں پر ذکر کی محنت کی جائے۔ میرے پیارو، ہم صبح سے شام تک 3 وقت کھاتے ہیں، اور اڑیسہ میں کم سے کم 10 مرتبہ، اور اس کے بعد بھی جب رمضان کا وقت آیا تو صبح سحری میں پیٹ بھر کر کھایا، شام کو افطار میں کھایا، تراویح کے بعد کھایا، پھر رات میں آنکھ کھلی پھر کھایا۔ صرف دوپہر کو نہیں کھاتے تو شام کو کیا کہتے ہیں، یار بڑی بھوک لگی ہے، روزہ لگ رہا ہے۔ ایک وقت نہیں ملتا تو جسم نڈھال ہو جاتا ہے۔ جسم کی غذا کیا ہے؟ کھانا۔ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ دل کی غذا کیا ہے؟ واعظ و نصیحت۔ دل کی ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کے لیے تنہائی میں بیٹھنا، اللہ کے سامنے رونا۔ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کا ذکر کرانا، اللہ کے بندوں سے اللہ کی واقفیت کرانا۔ میرے پیارو، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اس کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ روح کی غذا ہے، دل کی غذا ہے، نفس کی غذا ہے۔ اگر یہ روزانہ کرو گے تو دل ایک دن ایسا نکھرے گا کہ بغیر رب کی یاد کے مزہ نہیں آئے، اور اگر نہیں کرو گے تو آہستہ 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 ایک وقت آئے گا کہ دل بجھ جائے گا، پھر اس پر واس کا اثر نہیں ہوگا، اس پر نبی پاک علیہ السلام کے قربانی کا اور آپ کے آنسوؤں کا اور آپ کے اخلاق کا اور آپ کے کردار کا اور آپ کی زندگی کا کتنے ہی واقعے سنانا، جلدی سے اثر نہیں کرے گا۔ میرے پیارو، اگر کپڑے پہ ایک دھبا لگ جائے اسے جلدی سے دھو دو، اور اگر دھبوں پر دھبے دھبوں پر دھبے دھبوں پر دھبے کالا چڑ ہو جائے تو بتاؤ پھر وہ نکلے گا؟ اور بڑا وقت چاہیے پھر اسے پہلے جیسا بنانے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بڑھیا ہو جائے، بہترین ہو جائے، روزانہ محنت کرو، اس دل کو سنوارنے کی کوشش کرو، اس دل کو بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کون بچ گیا؟ پورا کریں، بالکل کریں، اچھا سب کا کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کریں؟ بابا فون بچ گیا۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل
عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے۔ قرآن سے، نبی کے فرائض سے، نبی کی سیرت و صورت سے علم حاصل کرو اپنے علماء سے، ایک مسئلہ روزانہ پوچھو، ایک بات روزانہ پوچھو گے، سال میں 360 یاد ہے، 60 بھی نکال دو 300 تو یاد ہوں گے، اور 3 سال میں 1000 مسئلے، اور جب 1000 مسئلے یاد ہوں گے تو پھر امام کیسے ٹکے گا یہ بتاؤ، پھر ٹک پائے گا؟ ہمارا حال تو عجیب ہے۔ خیر، ایک امام صاحب نے ایک کو پکڑا کہ بھائی ادھر آ، فجر پڑھی تھی؟ تو گھوم گیا، پڑھی تھی نہیں، کبھی مسجد گیا ہی نہیں، اٹھایا پھاوڑا اور جنگل، تو ہاتھ پیر ادھر ادھر ہلا کے سر گھما کے کہنے لگا حضور پڑھی تھی۔ تو امام صاحب نے دوسرا سوال کیا، بھائی کتنی رکعتیں پڑھی تھی اور بتا دیں۔ تو سوچنے لگا فجر کی نماز ہے، پہلی نماز ہے، 2-4 رکعت تو ہوں گی نہیں، ہاتھ رکھ کر بولا حضور صحیح سے یاد نہیں لیکن 14 تو پڑھی تھی۔ تو امام صاحب نے کہا بھئی یہ باز نہیں آئے گا، اپنے شاگرد سے کہا ذرا لٹ اٹھا کر لائی، اسے میں بتاؤں۔ تو کہنے لگا امام صاحب رکو، پکی یاد آ گئی، وہ مجھے دھوکہ لگ گیا تھا، میں نے 20 پڑھی ہے، 20۔ بادشاہ کہنے لگا، وہ امام صاحب کہنے لگے اچھا جا بیٹے لٹ لے کے آ، تو اتنے وہ لٹ لے کر آیا، وہ کہنے لگا امام صاحب مہر لگا دو، نہ ادھر نہ ادھر، 24 پڑھی تھی، بس پکی بتا رہا ہوں۔ امام صاحب پیچھے بھاگے، وہ آگے بھاگا، اپنے گھر پہنچا، اپنا دروازہ بند کیا، بیوی سے کہنے لگا دیکھ ایسا ہے امام میرے پیچھے پڑا ہے، دروازہ مت کھول دیا۔ تو بیوی کہنے لگی امام سے بھی لڑ لیے؟ تو وہ کہنے لگا پگلی لڑا نہیں ہوں، بڑا عجیب ہٹی امام گاؤں میں آیا ہے، مجھے پکڑ لیا، مجھ سے کہنے لگا فجر پڑھی تھی، میں نے ویسے ہی کہہ دیا پڑھی تھی، مجھ سے پوچھنے لگا کتنی رکعت پڑھی تھی، بیگم اتنا ہٹی امام ہے، 14 بتائی، 20 بتائی، 24 بتائی، مانا نہیں۔ تو بیوی نے ایک بات کہی کہ ایسا ہے آپ تو 4 بتا دیتے مان جاتا۔ تو کہنے لگا پاگل، 24 میں نہیں مانا 4 میں کیسے مانا، 24 میں نہیں مانا 4 میں کیسے مانا۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے بھائی، علم سیکھو، کوشش کرو، ہمیں سب کا حلیہ معلوم ہے، صرف نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور آپ کا حلیہ ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی حضرت، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔